بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصراط المستقیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام إني قد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي مسلم ابن عقیل درود پڑھیے سارے مل کر عزیزان محترم خدا تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ مظلوم کربلا علیہ السلام کے نام پر بچھنے والی فرش عزا پر آ کر جمع ہو جائیں. عزاداران مظلوم کربلا، آج کی جو مجلس ہے وہ صرف مجلس ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ایک پرسہ بھی ہے اہل بیت گرامی قدر کی ہستیوں کی جانب. کربلا کا آغاز ہو رہا ہے، سفیر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں زمانے کے امام حضرت مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. کہ مولا اہل بیت کے چشم و چراغ خاندان بنی ہاشم کا وہ شیر کہ اگرچہ اکیلا رہ گیا تھا کوفہ کی گلیوں کے اندر لیکن دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے. مولا آپ کی شہادت کے آغاز کے ساتھ کربلا کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ عظیم رات بھی ہے. آج کی رات کے جو
لیلۃ العرفہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے کہ جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس اعتبار سے بھی کہ آج کی رات خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے خصوصیت کے ساتھ کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ مگر عزیزان محترم، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے جو سرنامہ کلام میں حدیث شریف آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آقا حسین علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انی بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی مسلم ابن عقیل۔ آقا مسلم کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، ابن عم کہہ رہے ہیں، ثقہ کہہ رہے ہیں۔ وہ ثقہ کسے کہا جاتا ہے؟ ثقہ جس پر اعتبار کیا جائے، جس پر تکیہ کیا جائے۔ حسین ابن علی جس پر تکیہ کریں اس شخصیت کا نام مسلم ابن عقیل ہے، اس اعتبار سے کہ کوفہ بھیجا ہے ان خطوط کے جواب میں کہ جو آقا حسین علیہ السلام کو بھیجے گئے تھے۔ لیکن عزیزان محترم، آقا مسلم سے متعلق بیان تفصیلی طور پر انشاءاللہ تقریر کے ایک حصے کے اندر آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ایک اعتبار سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ جس ہستی کے سفیر مسلم ہیں، خود اس ہستی حسین ابن علی علیہ السلام کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ عزیزو، ہم اور آپ جمع ہوئے، ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس فرش پر بیٹھے ہیں اسے فرش عزائے حسینی کہتے ہیں، جس مجلس میں بیٹھے ہیں اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ دیکھیے، مجلس، ہم اور آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ جو عرب ثقافت سے واقف ہیں، جو بھی بیٹھک لگے اسے آپ عربی زبان میں مجلس کہہ سکتے ہیں، اس بیٹھک پر اس لفظ مجلس کا اطلاق ہوگا۔ کوئی مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ یا بیٹھک، لیکن جب یہ بیٹھک حسین کے ذکر سے نسبت پا جاتی ہے تو پھر یہ مجلس عزائے حسینی بن جاتی ہے۔ اور یہ فرش جب مظلوم کربلا کے غم میں بچھتا ہے تو پھر یہ ان سے منسوب ہو جاتا ہے اور اس کی خاص ایک فضیلت قرار پاتی ہے۔ آقا سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب تفسیر المیزان، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایک امام بارگاہ میں، ایک حسینیہ میں مجلس کی تلاوت کے لیے تشریف لے گئے، اور اختتام مجلس پر انہیں یہ بات بتائی گئی کہ یہ وہ امام بارگاہ ہے، یہ وہ حسینیہ ہے کہ جہاں پر پچھلے 60 سالوں سے حسین مظلوم علیہ السلام کی عزا کو برپا کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 60 سالوں سے آقا حسین کی مجلس اور ان کا ذکر اس احاطے کے اندر برپا کیا جا رہا ہے۔ بے ساختہ آقا محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے یہ جملے صادر ہوتے ہیں کہ اس محفل کی بڑی عظمت ہے، خدا کی قسم میدان قیامت میں اس امام بارگاہ اور اس حسینیہ کی اینٹیں تک اس قابل ہوں گی کہ جس کی چاہے شفاعت کر سکیں۔ اس امام بارگاہ کی اینٹوں کو بھی خدا تعالیٰ حق شفاعت عطا کرے گا۔ لہذا یہ مجلس حسین کا، فرش عزائے حسینی کا مرتبہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب مجلس امام حسین ختم ہوتی ہے، اختتام کو پہنچتی ہے، تو ملائکہ کو خدا تعالیٰ اذن عطا کرتا ہے، ملائکہ آسمان سے زمین کی جانب نازل ہوتے ہیں، اس مقام پر آ کر وقوف کرتے ہیں کہ جہاں پر آقا حسین علیہ السلام کی مجلس کا فرش بچھا تھا، اپنے پروں کو اس امام بارگاہ کی دیواروں سے مس کرتے ہیں، اس فرش سے خود کو مس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب پلٹ کر اوپر جاتے ہیں، حوران جنت ان سے سوال کرتی ہیں، اے آنے والے فرشتوں، یہ بتاؤ تم میں سے ایسی
مہک، ایسی خوشبو آ رہی ہے، ہم یہاں جنت میں رہتے ہوئے بھی مشک و عنبر کی بھی اتنی اچھی اور اتنی خوشبو نہیں سونگھ پائے ہیں کہ جیسی خوشبو آج تم میں سے آ رہی ہے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ آنے والے ملائکہ نے کہا نیچے زمین پر خدا کی جانب سے اذن عطا ہوا تھا، اس مقام پر ابھی ہو کر آ رہے ہیں کہ جہاں پر آقا حسین علیہ السلام کی مجلس عزا برپا ہوئی تھی، کچھ زیادہ نہیں کیا، وہاں پر مومنین مجلس عزا کے اختتام کے بعد اپنے گھروں کو پلٹ گئے تھے، ہم نے تو فقط اس مقام کی دیواروں سے، وہاں پر موجود فرش سے اپنے پروں کو مس کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خوشبو اور یہ مہک ہم میں آ گئی ہے۔ اب درک کر پا رہے ہیں عزیزان محترم، یہ اس فرش کی فضیلت ہے، یہ اس مقام کی فضیلت ہے، اور ہر اس مقام کی فضیلت ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے کسی بھی انداز سے وابستہ ہو جائے۔ دیکھیے انسان تو انسان، اگر پتھر بھی وابستہ ہو جائے اہل بیت علیہم السلام سے تو حق کی شفاعت حاصل کر لیتا ہے۔ تو انسان ہو اور اس کے بعد اہل بیت کا چاہنے والا بھی ہو، اور اس کے بعد اس کے اعمال ایسے نہ ہوں، تو پھر حیف کی بات ہے۔ تو جب آقا کے فرش کی یہ فضیلت ہے تو خود آقا حسین کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ مسجد نبوی ہے، آقا حسین علیہ السلام کمسنی کے عالم کے اندر ہیں، مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں میرے کمسن مولا، اور منبر پر رسول اکرم تشریف فرما ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوڑتے ہوئے اپنے نانا سے لپٹنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ایک موقع آتا ہے، دامن الجھتا ہے، آقا حسین علیہ السلام زمین پر گرتے ہیں۔ جیسے ہی نانا نے دیکھا حسین ابن علی گرے ہیں، اپنے خطبے کو روکا، منبر سے تشریف فرما، منبر سے تشریف لے کر آئے، اپنے نواسے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد دوبارہ سے منبر پر آنے کے بعد اپنی گود پر بٹھاتے ہیں حسین ابن علی کو، اور اس کے بعد دوبارہ سے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کرتے ہیں۔ اور میں نہیں جانتا کہ ابھی تک آقا رسول خدا کے خطبے کا کیا عنوان تھا، لیکن جب زانو پر حسین ابن علی آ گئے تو پھر اب رسول خدا کے خطبے کا عنوان اور کوئی نہیں، ذات گرامی سید الشہداء حسین ابن علی قرار پایا۔ اور مولا سرکار ختمی مرتبہ یہ فرمانا شروع کرتے ہیں کہ ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، انہیں پہچانو، کہ جدہ فی الجنہ، کہ ان کے جد جنتی ہیں، ان کے دادا جنتی ہیں، ان کے نانا جنتی ہیں، جدتہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، ابوہ فی الجنہ، عمہ فی الجنہ، محبوہ فی الجنہ، ان کے بابا جنتی، ان کی مادر گرامی جنتی ہیں، ان کے چاہنے والے جنتی ہیں۔ یہاں پر رسول اکرم کا کلام ختم نہ ہوا، فقط یہ نہ فرمایا محبوہ فی الجنہ، یہ بھی فرمایا محبوہ فی الجنہ، اور یہ بھی کہا محب و محبی ہے فی الجنہ، حسین سے محبت کرنے والے بھی جنتی ہیں، ان کے محب سے محبت کرنے والے بھی جنتی ہیں۔ درود پر دیجئے محمد و آل محمد پر۔ سے محبت، ان کے محب سے محبت کرنے والا بھی جنتی ہے۔ تو اگر موقع لگے تو سید ابن طاؤس رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب لحوف اٹھا کر وہ روایتیں پڑھنے کی کوشش کیجئے گا، سعادت حاصل کیجئے گا، کہ جس کے اندر آقا حسین کے غم میں بہائے جانے والے آنسوؤں کی قیمت جنت کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک آنسو، من بکا او ابکا او تباکا وجب لہ الجنہ، جو رویا یا جس نے رلایا یا جس نے رونے والوں جیسی شکل بھی بنائی، وہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ خدا نے خود پر اپنی جنت دینا ان کے لیے واجب قرار دیا۔ اور کہیں پر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ گرنے والے آنسو غم حسین علیہ السلام میں ملائکہ
رونے والے کے رخسار سے گرنے کے بعد زمین پر نہیں گرنے دیتے، اٹھا کر انہیں حوض کوثر میں ملا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حوض کوثر کی طہارت میں، اس کے ذائقے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم کا پیار، رسول اکرم کی محبت اپنے نواسے سے، نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ جانتے تھے کہ یہ وہ میرا لخت جگر ہے کہ جس نے دین اسلام کو بچانا ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں، آقا حسین آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور ختمی مرتبہ اپنے اس نواسے کو پیار کر رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ کسی نے یہ اعتراض کیا کہ اے رسول خدا، اپنے نواسے سے بہت محبت کرتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کے دل میں آپ کے نواسے کی محبت بہت زیادہ جاگزی ہے، بہت زیادہ بھری ہوئی ہے۔ رسول جواب دیتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، جب خدا تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں اپنے حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اعتراض کرنے والے کے لیے بہت اچھا جواب ہے کہ اے معترض یا معترضہ یا جو کوئی بھی، تم نے اعتراض کرنے میں بڑی جلدی کی۔ جواب یہ ہے، خدا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں تو حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب تم خود یہ طے کر لو تم وہ ہو کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہے یا نہیں، کہ تم خدا کی خیر کے منبع ہو یا نہیں ہو۔ تو کہیں پر یہ بیان کیا جاتا ہے، آقا حسین علیہ السلام کا ذکر خدا کو بہت پسند ہے، خدا نے موقع پر آقا حسین کا ذکر کروایا ہے۔ کبھی عید الفطر کے موقع پر، کبھی کہا عاشور پہ یاد کرو، بلکہ پانی زندگی کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے پانی، حیات کی علامت ہے پانی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی زندگی کی تلاش میں سائنسدان نکلا کرتے ہیں اور اس دنیا کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر جا کے فضا میں، اسپیس میں، کسی اور پلینٹ پر یا چاند پر اگر حیات تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ اور نہیں ڈھونڈتے، پانی تلاش کرتے ہیں کہ اگر پانی مل گیا اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں پر حیات ہے۔ تو وہ پانی کی جو شہرگ حیات ہے، یہ نظام خداوندی ہے کہ سکھایا گیا جب بھی پانی پیو حسین ابن علی کی پیاس کو یاد کرو اور حسین پر اور ان کے اصحاب پر درود بھیجو، سلام بھیجو، رحمت نازل کرواؤ۔ تو کہا جاتا ہے عاشور پر حسین کو یاد کرو۔ ولادت کسی امام کی ہے، زیارت پڑھنا ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ عاشور میں آقا حسین کو یاد کیا جائے، اربعین پر حسین ابن علی کو یاد کرو، پہلی رجب حسین ابن علی کو یاد کرو، 15 رجب حسین علیہ السلام کی مخصوص زیارت مفاتیح الجنان سے پڑھو، 15 شعبان ولادت بقیت اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، زیارت پڑھنی ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ شب قدر ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا۔ شب عید الفطر ہے، زیارت امام حسین پڑھوائی جا رہی ہے۔ عرفہ کی رات ہے، عرفہ کا دن ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام سے آقا حسین کے ذکر کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ عید قربان آتی ہے تو آقا حسین علیہ السلام کی یاد تازہ کی جاتی ہے، ان کی زیارت مخصوصہ وارد کر کے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ذریعے سے زیارت معصورہ، وہ الفاظ کے جو الفاظ خود ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنی زبان ہائے طاہرہ سے صادر فرمائے، وہ زیارت کے الفاظ امام حسین علیہ السلام کے۔
موقع موقع پر آقا حسین علیہ السلام کا ذکر کروایا جا رہا ہے، ایسے ہی نہیں۔ ایک شخص شب قدر روضہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر پہنچتا ہے، آقا حسین علیہ السلام کی ذریح اقدس کے سامنے جیسے ہی پہنچتا ہے ایک خیال اس کے ذہن میں آتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور زار و قطار گریہ کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ خیال کیا تھا؟ اے آقا حسین، آج کی رات میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، میں زیارت پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لیکن شاید آقا حسین کی زیارت پڑھوانے کا مقصد یہ ہو کہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ شب قدر تم منا رہے ہو، جس شخصیت کی وجہ سے تم شب قدر منانے کے قابل ہو اس حسین ابن علی کو بھی جا کر سلام کر کے آؤ، کہ اگر اس حسین کی قربانی نہ ہوتی تو کوئی نہ ہوتا کہ جسے شب قدر کا کچھ پتہ ہوتا ہے جو شب قدر منا رہے ہوتے۔ آپ کا احسان ہے آقا حسین ابن علی کہ اگر آپ کی قربانی نہ ہوتی تو ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ شب قدر کیا چیز ہے، کوئی خدا کا نام لیوا نہ ہوتا، کوئی محمد مصطفیٰ کو نہ پکارنے والا ہوتا، اور خدا کے اس حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سوال کیا تھا؟ کل کی مجلس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ بیعت کا مطالبہ تھا حسین ابن علی سے۔ آقا نے منع فرما دیا کہ جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری صورتحال وجود میں آئی اور یہ ساری کی ساری مصیبتیں جھیلنا پڑیں اس ایک نا کی وجہ سے، کہ جو حسین ابن علی نے فرمایا۔ میں یہ کہوں گا شاید کسی سوالی کے جواب میں پہلی مرتبہ حسین ابن علی نے نا کہا ہوگا، ورنہ کبھی کوئی ایسا سوال ہی نہیں ہے کہ جو حسین علیہ السلام کے در سے خالی چلا جائے۔ سوال کرنے والے نے جائز شے نہیں مانگی تھی کہ جس کی وجہ سے حسین کو منع کرنا پڑا۔ اگر کوئی جائز چیز مانگی ہوتی تو حسین نے یہ بھی منع نہ کیا ہوتا۔ ناجائز چیز بیعت کا مطالبہ کر دیا، تب بھی حسین نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اگر اپنا ہاتھ بیعت کے لیے حسین نے نہیں دیا تو اپنا سر کٹوا کر رکھ دیا۔ بیعت کرنا ہے، اور کیسی صورتحال ہے، کیسی صورتحال! ایک طرف طاقت کا غرور ہے، اقتدار کی چمک ہے، لشکر کی کثرت ہے، دولت کی گرمی ہے، جاہ و حشم کی ہیبت ہے، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ حسین بیعت کر لیجئے۔ تو دوسری جانب آدم کا علم ہے، نوح کا حلم ہے، عیسیٰ کی ہیبت ہے، موسیٰ کی کلمت ہے، ابراہیم کی خلت ہے، محمد کی نبوت ہے، علی کا جلال ہے، حسن کا کمال ہے، جناب فاطمہ زہرا کی عصمت ہے۔ یہ سارے کے سارے ایک طرف ہو کر کہہ رہے ہیں حسین بیعت نہیں کرنا۔ اور اگر آقا بیعت کر لیتے ہیں تو پھر قاسم کا لاشا پامال نہیں ہونا، تو پھر اکبر کے کلیجے میں برچھ نہیں لگنی، تو پھر عون و محمد بھی قربان نہیں کیے جائیں گے، اصغر کے بھی چھوٹے سے ننھے سے گلے میں 3 بھال کا تیر نہیں لگے گا، عباس کے بازو بھی کٹنے سے بچ جائیں گے، حسین ابن علی کا سر بھی قلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر بیعت کر لیتے ہیں یہ سب تو بچ جائیں گے، لیکن انبیاء کی محنتوں کو پانی پھر جائے گا۔ مگر آقا حسین نے کہا کہ سارا کا سارا اگر گھرانہ لٹانا ہو لٹا دے گا حسین، انبیاء کی محنتوں کو بچا لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر سر حسین ابن علی نو کے سنا پر بلند ہوا ہے تو وہ فقط و فقط حسین ابن علی کا سر نہیں ہے، حسین ابن علی کے سر پر 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کا تاج سجا ہوا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کا تاج سجا ہوا ہے جو آقا حسین نے بچایا، پیغام توحید کو بچایا اور پیغام نبوت کو بچایا، کہ جس کی تفصیل آپ کل کی مجلس میں سن چکے ہیں۔ جوش نے کیا خوب کہا، اسلام کا سورج ڈوبتا ہوا سورج اسلام بچایا امام حسین علیہ السلام۔ تو جوش کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سرے شام پلٹ آیا تھا۔ خورشید سورج کو کہتے ہیں۔ مانا کہ نماز علوی کی خاطر
خورشید سرے شام پلٹ آیا تھا، مگر اللہ رے شبیر کے سجدے کی کشش ڈوبا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا۔ ایک مرتبہ سارے مل کر اور بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان محترم، آقا نے ڈوبتے ہوئے سورج اسلام کو ایسے بچایا اپنے ایک سجدے کے سائے میں کہ اب قیامت تک کوئی بھلا نہیں پائے گا۔ عزیزو، کل کربلا میں جو یہ جنگ تھی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ آقا حسین کو خدا نے کیا کیا نہیں عطا کیا، کیا کچھ نہیں ہے کہ جو آقا حسین علیہ السلام کے اختیار کے اندر، ان کی دسترس میں۔ کل اسلام خدا کا خطرے میں تھا، آقا حسین علیہ السلام نے کہا اے خدا تیرا اسلام بچ جائے، میرا اکبر بھی تیرا، میرا قاسم بھی تیرا، میرے اون محمد بھی تیرے، میرا 6 مہینے کا اصغر بھی تیرا، میرا عباس بھی تیرا، میں خود اپنے اہل و عیال کو یتیم کروا کے تیری بارگاہ کے اندر آ رہا ہوں تیری ملاقات کے شوق میں۔ اے خدا جو کچھ حسین ابن علی کے پاس ہے سب کچھ تیرا۔ یہ سننا تھا، خدا تعالیٰ نے یہ طے کر لیا، کل حسین نے میرے دین کو بچانے کے لیے جو کچھ اس کے پاس تھا مجھے دے دیا۔ اس کے بعد آواز یہ آتی ہے اے حسین جو کچھ تیرے پاس تھا تو نے میرے نام کیا، جا آج سے میرا سورج تیرا، یہ ساری کی ساری میری زمین تیری، آسمان تیرے، پانی کی دریا سب کچھ تیرا، میرے انسان ہوں گے، میرے پیدا کیے ہوئے انسان ہوں گے، ان کے سینوں کے اندر دھڑکنے والا دل میرا خلق کیا ہوگا، لیکن اس دل کے اندر اگر حرارت ہوگی تو اور کسی کی نہیں، تیری اے حسین ابن علی۔ اور نہ فقط یہ کہ انسان، کہیں پر یہ بیان کیا جاتا ہے اِنَّا فی قلوب المؤمنین ان للحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، کہ یہ حرارت غم حسین وہ ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ لن تبرد ابدا کے معنی جانتے ہیں عزیزان محترم؟ خدا نے جناب موسیٰ سے کہا تھا لن ترانی یا موسیٰ، لن تبرد ابدا کے معنی یہ ہے کہ یہ آگ، یہ حرارت غم حسین کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ تو عزیزو، یہ میرے مولا کا کرم ہے، یہ ان کی قربانیوں کا اثر ہے کہ آج اسلام زندہ ہے، سانسیں لے رہا ہے۔ یہ وہ حسین ہے کہ جس کا سفیر اتنا عظیم فضل والا ہے، اتنی عظیم فضیلت والا ہے۔ آقا حسین علیہ السلام کو خط اور خطوط کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے کہ جو لکھا گیا، اور خطوط سے بھری ہوئی بوریاں ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے پاس جمع ہو چکی ہیں۔ کیا آقا حسین علیہ السلام کو بلایا جا رہا ہے کہ مولا تشریف لے آئیے، کہ یہاں پر باغ سرسبز و شاداب ہو چکا ہے، پھل تیار ہو چکے ہیں، صرف اور صرف آپ کے آنے کی دیر ہے، وَإِلَّا یہاں پر آپ کا ساتھ دینے والا سارا کا سارا لشکر، پوری فوج تیار ہے، ہم آپ کے منتظر ہیں، والسلام۔ اور خط اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ آخری خط تھا، تاریخ نے جس خط کو ریکارڈ کیا۔ آقا حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے، اور وہاں پر لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں، راہ کوفہ سے آنے والے لوگوں سے بات چیت جب ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی، تو ان میں سے چند ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے آقا حسین علیہ السلام سے یہ کہا اے آقا قلوبہم معک وسیوفہم علیک، یہ کوفہ والے وہ ہیں کہ جن کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آپ ہی کی طرف ان کا رخ ہے۔
آقا حسین علیہ السلام اپنے بھائی، اپنے ابن عم جناب عقیل کے فرزند کو روانہ کرتے ہیں کوفہ کی جانب. اور جناب مسلم کون ہے؟ عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں. جناب عقیل کون ہے؟ جناب عقیل ماہر علم الانساب. علم الانساب یعنی کہ قبائل، خاندانوں کا، اینسسٹری کا علم جاننے والے، کہ جن کے پاس آ کر لوگ جب کسی سے کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں اگر تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی انکوائری کرنا چاہتے ہیں تو جناب عقیل کے پاس آتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جو عرب کے خاندانوں کے نسب کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور جناب عقیل سے مولا کائنات نے یہ تقاضا کیا کہ اے عقیل، چونکہ تمہیں خاندانوں کا بہت اندازہ ہے اور خاص تم اس علم کے ماہر ہو، تو آؤ، میری یہ خواہش ہے کہ میں ایک ایسے شجاع خاندان کے اندر عقد کروں کہ جس کے نتیجے میں مجھے خدا ایک ایسا شجاع فرزند دے جیسے میں رسول خدا کا جانشین تھا، اسی طرح سے میرا یہ آنے والا بیٹا میرے حسین کا جانشین بن سکے. اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے مولا کائنات، امیر ممکنات، حلال مشکلات، زیادہ علم رکھتے ہیں انساب کا یا جناب عقیل؟ جناب امیر اپنے بھائی عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں جبکہ وہ خود طے کر سکتے ہیں، جبکہ وہ خود انتخاب کر کے پیغام بھجوا سکتے ہیں؟ بتانا چاہتے ہیں اے عقیل دیکھو، کل کربلا کے لیے تمہارا بھائی علی تیاری کر رہا ہے، تم بھی کوئی تیاری کرو کل کربلا کے لیے. مولا کائنات نے جو کربلا کی تیاری کی، کل کی مجلس میں آپ نے سماعت فرمایا، امیر المومنین کے دل کے ارمان کا نام ہے ابو الفضل العباس. تو علی مرتضیٰ کی دعا کا ثمر عباس اور جناب عقیل کی دعاؤں کا ثمر مسلم. اور اگر آپ دیکھیے تو جناب مسلم ابن عقیل اور جناب ابو الفضل العباس علیہم السلام کے درمیان شباہتوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو وجود رکھتا ہے. سب سے پہلے آپ زیارت نامہ اٹھائیے جناب مسلم ابن عقیل کا، آقا ابو الفضل العباس کا زیارت نامہ اٹھائیے. دونوں زیارتیں امام معصوم علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. آقا عباس کو بھی انہی الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. انہی الفاظ سے جناب مسلم ابن عقیل کو بھی خطاب کرتے ہیں. تو دوسری جانب جیسے میرے آقا عباس علیہ السلام باب الحوائج ہیں، اسی انداز سے سرکار مسلم ابن عقیل سفیر حسین بھی باب الحوائج ہیں عزیزوں. اور یاد رکھیے گا جناب مسلم ابن عقیل اس اعتبار سے باب الحوائج ہیں، آپ کی نسل کربلا کے معرکے کے اندر ختم ہو گئی. آپ نے اپنے سارے فرزند، آپ نے بھی اپنا سب کچھ آقا حسین کے ساتھ ساتھ اسلام پر قربان کر دیا. آپ کی اولاد، آپ نے اپنی اولاد کو اسلام پر کربلا میں قربان کر دیا. قیامت تک اب اگر کوئی مومن، کوئی مومنہ آپ کا چاہنے والا آپ کا واسطہ دے کر خود کے لیے کوئی اولاد مانگے گا، خدا تعالیٰ اسے رد نہیں کرے گا. نے اپنی اولادوں کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا. اب قیامت تک آپ کے واسطے سے ساری خلق خدا کو اولاد کا عطیہ بڑھتا رہے گا. اور مانگ کے جائیے، یقین کے ساتھ مانگیے، عقیدے کی پختگی کے ساتھ مانگیے، یقین اور کمال کے ساتھ کہ ان کے در سے کوئی خالیات نہیں جاتا. تو عزیزان محترم، دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر ہمارے جلوس اور ہمارے مجالس ختم نہیں ہوتی. ہماری مجلسیں زیارت کے بغیر ختم نہیں ہوتی،
ہمارا جلوس علم مبارک کے بغیر ختم نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا۔ مجلسوں کا کمال زیارت پر، علم کے بغیر ہمارے جلوس مکمل نہیں۔ علم ہے آقا عباس علیہ السلام کی نشانی، اور زیارت ہے مسلم ابن عقیل کی نشانی۔ اور عزیزان محترم، کس شان سے سلام کیا ہے، کس شان سے آقا حسین کی زیارت کی ہے دارالامارہ کی چھت پر کھڑے ہو کر، کس شان سے کھڑے ہوئے ہیں دربار میں، اور آدھا میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب وقت بچا نہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کا جنگ کرنا۔ آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کی جنگ کو سنا ہے، بہت مرتبہ سنا۔ اکیلا جوان ہے بنی ہاشم کا چشم و چراغ، اگر جناب مسلم کو دھوکے سے گڑھے میں نہ گرایا گیا ہوتا تو پھر آقا مسلم ابن عقیل کو بس میں کرنا کسی کے طاقت کی بات نہیں تھی، کسی کے زور بازو میں یہ طاقت نہیں تھی۔ کھڑے ہیں دربار میں ابن زیاد کے سامنے اور وصیتیں فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی وصیت کہتے ہیں کہ میری زین کو، میری زرہ کو بیچ کر ایک شخص سے کچھ رقم میں نے قرض لیا ہے، اس قرض کو ادا کر دینا۔ آپ دیکھیے قرض کی ادائیگی کے بارے میں جناب مسلم ابن عقیل کو کتنا خیال ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے کسی مومن، کسی شخص، کسی انسان کا کوئی حق میری گردن پر نہ رہ جائے۔ فرماتے ہیں کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد مجھے دفن کر دینا، مجھے کفن دینا۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسری وصیت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی، کہتے ہیں کہ سب سے ضروری میرا یہ پیغام ہے کہ جو میرے آقا حسین ابن علی تک پہنچا دینا، کہہ دینا کہ جناب مسلم نے یہ کہا ہے کہ آقا حسین اب کوفہ تشریف نہ لائیے گا۔ آقا اب کوفہ تشریف نہ لائیے گا مولا، کہ بے وفاؤں کا مجمع ہے۔ جناب مسلم ہیں، ایک مرتبہ گرفتار کرنے کے بعد آپ کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جاتا ہے۔ یہی وہ مسلم ہے کہ جو 18,000 14,000 افراد کی حمایت حاصل تھی، جسے وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اور مسجد کوفہ کے اندر جب آپ کا ساتھ چھوڑ کر جانے لگے افراد، وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ کس انداز سے ابن زیاد نے مکاری کر کے آقا مسلم کو تنہا کیا ہے، کسی کو خریدا ہے، کسی کو دھمکایا ہے، کسی کو اغوا کروایا ہے، کسی کو قتل کروایا ہے، اور ایک ایک کر کے آقا مسلم کا ساتھ چھوڑ کر جاتے رہے سب۔ اسی بھگدڑ کے اندر وہ دو فرزندان جناب مسلم کے جو جناب مسلم کے ساتھ کوفہ شہر میں آئے تھے، وہ دونوں جناب مسلم سے بچھڑ جاتے ہیں، اور آقا مسلم ہے کوفہ کی گلیوں کے اندر تک و تنہا ہے۔ ایک گھر کی دیوار سے سہارا لے کر بیٹھ جاتے ہیں کچھ آرام کرنے کے لیے۔ اس گھر سے ایک خاتون نکلتی ہے، برآمد ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو تلاش کرتی ہے۔ جب بیٹا نظر نہیں آتا دوبارہ سے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب دوبارہ سے دروازے کو کھولا تو دیکھا ایک اجنبی ہے کہ جو اس خاتون کے گھر سے سہارا لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ خاتون یہ کہتی ہے، اے اجنبی شخص، تو اپنے گھر کو کیوں نہیں پلٹ جاتا کہ اندھیرا ہو چکا ہے؟ تو نہیں جانتا کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ تو اپنے گھر کو پلٹ جا اے شخص۔ جواب دیتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل، غربت سے بھرپور جواب، کہا اے طاعہ، اے بی بی، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے؟ ہے مسلم غریب، غریب مسلم، تنہا بے کس مسلم ہے، کوفہ کی گلیوں میں در بدر پھرتے رہے،
ایک مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے، جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جاتا ہے، ہاتھوں کو پس پشت باندھا گیا۔ قریب تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل کے سر و تن کے درمیان جدائی کر دی جاتی، آقا مسلم نے روکا، ایک مرتبہ اپنا رخ کربلا کی جانب کیا، فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا مظلوم یا شہید۔ بس عزیزان محترم، آقا مسلم نے یہ سکھا دیا کہ جب تم اپنے آقا کی بارگاہ میں نہ پہنچ سکو تو کھلے آسمان کے نیچے آ جاؤ، اپنے آقا کی طرف رخ کرو اور مولا کو اپنا سلام پیش کر دو، آقا ضرور تمہارا سلام سنیں گے۔ وہاں راہ کوفہ میں آقا حسین ایک مرتبہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، نہیں معلوم کیا ہوا، اچانک کھڑے ہوتے ہیں، بلند ہونے کے بعد کوفہ کا رخ کیا، کہا وعلیک السلام یا اخی مسلم، اے میرے بھائی مسلم میرا سلام قبول کرو۔ آقا عباس کا دل تڑپا، سوال کیا آقا یہ جناب مسلم بھیا مسلم کو سلام کرنے کا کون سا وقت ہے؟ آقا حسین نے کہا اس جانب دیکھو، حکم امام سے کوفہ کی زمین بلند ہوتی ہے، مسلم کا سر بریدہ جسم ہے، کوفہ کی گلیوں میں بے کفن پھرایا جاتا ہے، وہ غربتہ وہ مسلمہ۔ ہاں عزیزان محترم، انصاف نہ ہوگا اگر میں نے آقا مسلم کہا یہ آخری سلام بھی پیش نہ کیا۔ ایک مہینہ گزرا، جناب مسلم کا بے کفن لاشا کوفہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ پہنچا ہے نا، کوفہ کے داخلے پر میری شہزادی ام المصائب زینب کبریٰ اپنی اماری پر ہے۔ ایک مرتبہ دیار غیر میں اپنے بھائی پر سلام بھیجتے ہوئے کسی کی آواز کو سنا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ چونکتی ہے، تعجب سے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، کوئی نظر نہ آیا۔ دوسری مرتبہ جواب آتا ہے، دوسری مرتبہ یہ صدا آتی ہے، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ جناب زینب نے سوچا یہ دیار غیر میں کون ہے کہ جو سلام بھیجتا جاتا ہے۔ اب کی بار جو سلام آیا، فرمایا السلام علیک یا بنت علی المرتضی۔ جناب زینب سمجھ گئی یہی وہ بے سرگاہ لاشا ہے کہ جس سے آواز سلام آ رہی ہے۔ پوچھا اے شخص تو کون ہے کہ جو ہمیں سلام کرتا جاتا ہے؟ جواب آیا اے شہزادی آپ نے نہ پہچانا، میں آپ کا بھائی مسلم ایک مہینے سے آپ کا انتظار کر سکتا۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ بار الہ جناب
مسلم ابن عقیل پر جنہوں نے جس انداز سے بھی ظلم ڈھایا ہے ان پر کبھی ختم نہ ہونے والے عذاب کو اے خدا نازل فرما۔ خدا میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے پیغامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے خدا جو بھی بیمار ہیں ان تمام مریضوں کو شفا یابی عنایت فرما۔ جناب مسلم ابن عقیل باب الحوائج علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں جتنے بھی بے اولاد مومنین مومنات ہیں اے خدا ان تمام کی گودوں کو اولاد صالح سے بھر دے۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آوان میں شمار فرما، اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات محترم، ماتم حسین کے بعد فوراً اعمال لیلۃ العرفہ منعقد کیے گئے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے پرسہ پیش کیجئے، ماتم داری کے بعد اعمال میں بھی شرکت کیجیے گا۔ ماتم حسین یا حسین۔